آصف بن برخیہ وہ تخت ایسے وہ پلک جھپکنے میں تخت آ جاتا ہے. اتنے ہزار سال پہلے اتنی ایڈوانسمنٹ اگر تھی سر تو آج کیوں نہیں ہے؟ آج ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں آج بات ویری گڈ. فزیکلی سائنٹیفکلی بھی ہم اسے شاید نہ اس طرح ثابت کر پائیں. ہاں میں ابھی اس پہ آتا ہوں. دیکھیں یہ ساری باتیں اصل میں کنیکٹڈ ہے. چونکہ قرآن کریم نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے وہ شخص ہے. ہاں یہاں یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے قرآن کریم کا کہ عفریت نے کہا، غیب کی دنیا کی ایک شخصیت نے، جن نے جو بہت طاقتور جن ہے، اس نے کہا کہ محفل کے آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا. پر ایک شخص اور اس کے بعد بہت ضروری پوائنٹ دیا کیا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. یعنی انسانیت یہ کیپیبلٹی رکھتی ہے کہ اگر وہ علم حاصل کرے تو وہ اس لیول پہ پہنچ جائے گی جہاں پہ آصف بن برخیہ تھے. جو کتاب کون سی تھی سر؟ اب اس واقعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ٹائم کی ہو تو شاید وہ، اب ڈسکرپشن نہیں بیان ہوئی کہ کتاب کون سی، تو ہم ایزیوم کر سکتے ہیں شاید زبور کا علم ہو اس کے پاس. اب یہاں پہ بڑی ضروری بات آ جاتی ہے. دیکھیں اس کے پاس، انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ علم تھا اس کے پاس، اسپیسیفکلی مینشن کیا کتاب کا علم. اب کتاب ہمارے پاس بھی ہے اور وہ آخری کتاب ہے. وہ انسانیت کے خاتمے تک اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی. قرآن کریم ہے، اس میں بھی یہ راز ہوں گے. پر کیا ہم لوگوں نے کبھی اسے سوچا، سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہے یہ راز، کیسے اسے سمجھ سکتے ہیں؟ پہلے میں پرانے پوائنٹ کو کنیکٹ کرتا ہوں پھر اس پہ آتا ہوں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ پاسبل ہوگا کہ ہم پورٹلز اور ورم ہولز تک پہنچ سکے، تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے لگتا ہے وہ یہ آیت ہے، یہ واقعہ ہے جو آپ نے بیان کیا. کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں صاف بتایا کہ اگر آپ کے پاس کتاب کا علم ہو تو آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے. آصف صاحب، ہم یونیورسٹی میں جب میں آفس میں ہوتا ہوں تو ہمارے 3-4 دوست، ساجد صاحب، آصف صاحب، ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور قرآن کریم پر تدبر کرتے ہیں، آیت پر سوچتے ہیں. تو جو میرے نائب قاصد ہیں جاوید صاحب، وہ 50-55 سال کے ہوں گے، سفید داڑھی ان کی، اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں ہمارے ساتھ. تو وہ نوٹ کرتے رہے. پھر ایک دن آئے اور انہوں نے مجھ سے ایک بات کی جو مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے مجھے کہا کہ سر، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ ایک خیمہ بھی ایسا نہیں بچے گا جہاں پہ اسلام نہیں ہوگا. اسلام کا نظام ہر جگہ، یعنی لوگ قبول کر لیں گے سارے، ہر جگہ اسلام ہوگا. وہ دور ہوگا جب لوگ قرآن کریم کو پوری طرح سمجھ لیں گے کہ یہ تو ساری جو یہ انفارمیشن ہے یہ آلریڈی ہمارے پاس اویلیبل تھی، پر ہم لوگ اس پر غور و فکر نہ کر سکے. ہم نے سوچا نہیں تھا. جب ہم نے سوچا وہ سارا کچھ اویلیبل تھا، اسی کی وجہ سے سارے لوگ ایمان لیں گے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کتاب میں وہ علم پڑا ہوا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس پہ سوچتے نہیں. آپ کو یہ پتا ہے اللہ تعالیٰ نے بدترین جانور قرآن کریم میں، کتنا سخت لفظ ہے نا، کس کو کہا ہے آپ کو پتا؟ بدترین جانور. سورہ انفال کی آیت نمبر 22 ہے، بدترین جانور اللہ کی نزدیک وہ لوگ ہیں، وہ گونگے بہرے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی عقل سے کام لینا یہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، تدبر کرنا ہے. اور جب آپ اس کو سمجھیں گے آصف صاحب، یہ وہ راز کھلیں گے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. صوفیزم میں ایک کنسپٹ ہے، اسے کہتے ہیں طے الارض. طے الارض، تے جیسے ہم کہتے ہیں طے کر دو چیزوں کو، فولڈ کرنا. ارض کہتے ہیں زمین کو، چیزوں کو فولڈ کر دینا، یعنی زمین کو فولڈ کر دینا. اب تخت بلقیس کم سے کم 2000 کلومیٹر دور تھا. پلک جھپکنے میں لانے کے لیے اگر ایسے ہو جائے، فار ایگزامپل یہ کاغذ ہے، ٹھیک ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، یہ تخت بلقیس ہے، اس میں یہ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. پر کسی کے پاس اگر یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ اس اسپیس کو فولڈ کر سکے تو یہ دونوں جگہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی. اسے کہتے ہیں طے الارض. اور یہ 1000 سال سے پہلے سے ہے جو انڈرسٹینڈنگ، اور اسی آیت سے لیا گیا. اب ذرا سنیے گا آئنسٹائن کیا کہتا ہے. آئنسٹائن کہتا ہے کہ جو ہماری اسپیس ٹائم ہے اسے وہ نام کیا دیتا ہے؟ اسے نام دیتا ہے فیبرک. فیبرک کسے کہتے ہیں؟ کپڑے کو، چادر کو. اور وہ آگے کیا کہتا ہے کہ ہماری اسپیس ٹائم جو ہے یہ ایک چادر ہے، اسے فولڈ کیا جا سکتا ہے، اسے موڑا جا سکتا ہے،
وہ نالج کیا ہے جس سے فولڈ کیا ابھی ہم نہیں سمجھ پائے. یہ ورم ہول کریٹ ہو سکتا ہے. مطلب فار ایگزامپل یہ 2 جگہ ہیں, اس کو میں نے فولڈ کیا, یہاں ایک سوراخ کیا, وہ سوراخ بیسکلی کیا ہے, وہ ورم ہول ہے. وہ ورم ہول ہے, اس کے ذریعے سے ان دونوں جگہ ایک ساتھ ہوگی. پھر تو میرے لیے یہ صوفہ یہاں رکھنا کوئی مشکل ہے نہیں. مشکل ہے. مشکل یہ ہے کہ اس کو ایسے فولڈ کیا جا سکے اور اس میں وہ سوراخ پیدا ہو جسے ہم ورم ہول کہتے ہیں. آئنسٹائن ایگریز, وہ خود کہتا ہے, اس کی تھیوری ہے, اس نے نہ تائل ارتھ کا کنسیپٹ پڑھا ہے, نہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا واقعہ پڑھا ہے. وہ کہتا ہے کہ اسپیس ٹائم ایک چادر کی طرح ہے اور یہ چادر کو فولڈ کیا جا سکتا ہے. جب بھی آپ اسے فولڈ کریں گے تو بہت دور کا ڈسٹینس بھی بہت چھوٹا ہو جائے گا. اور یہی وہ چیز ہے جو اس دربار میں ہوئی تھی. پر سائنس ابھی یہاں تک نہیں پہنچی کہ اس کو فولڈ کیسے کیا جا سکتا ہے, وہ کیا طاقت ہے, وہ کیا انرجی ہے, وہ ڈارک میٹر کیا ہے جو اس کو اوپن رکھ سکتا ہے ورم ہول کو, جس سے ہم اس کو کریٹ کر سکیں. پر پہنچے گی کبھی نہ کبھی.